آج 7واں اور 8واں روزے کے اعمال کے بارے میں یہ ویڈیو ہے، جس میں اللہ کا وہ اسم اعظم ہے جس کو یقین کے ساتھ پڑھنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ معاشی مشکلات اور قرض دار جس کا قرضہ اتنا ہے کہ وہ ادا نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت خوبصورت عمل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی شایان نشان عطا فرمائے۔ اس عشرہ رحمت میں خوب توجہ دھیان سے یہ وظائف کریں، اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور آنے والے سال بہت سکون اور بابرکت گزرے۔ تو چلو چلتے ہیں 7ویں روزے کے اعمال کے بارے میں۔ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے: اللہم انی اسألک بأنک مالک وانت علی کل شیء قدیر وما تشاء من امر یکون۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے اس بات کا استخارہ کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ تو بادشاہ ہر شے پر قادر و مختار ہے، تو جو کام کرنا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ فضیلت اس کی یہ ہے: سید تابعین حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں چاندنی رات میں داخل ہوا۔ میرا اس وقت گمان ہو رہا تھا کہ شاید صبح ہو گئی ہے، جبکہ رات اپنے زوروں پر تھی۔ میں نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، پھر بیٹھ کر دعا مانگنے لگا تو ایک ہاتف نے مجھے پیچھے سے پکار کر کہا: اے اللہ کے بندے، یہ دعا کرو۔ میں نے کہا: کیا کروں؟ فرمایا: یوں کہو، یہ دعا پڑھی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی۔ فائدہ اس کی یہ ہے کہ حضرت امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی ان الفاظ کے ساتھ دعا کی، جس معاملے میں کی کامیابی حاصل ہوئی، تو آپ چاہتے ہیں کہ میں کامیاب بنوں، تو اس کے لیے میری زندگی میں ہر چیز مکمل ہو جائے اور میری زندگی خوشیوں سے بھرے، مشکلات ختم ہوں، تو اس کے لیے یہ دعا بہت لاجواب ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ یہ پڑھنی ہے: اللہ 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 الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ ترجمہ نیچے ہے، آپ خود ہی پڑھ لیں۔ فضیلت اس کی یہ ہے: امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انہیں اسم اعظم کی تعلیم دی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ یہ دعا اسم اعظم ہے۔ اچھا، یہ جو بھی دعا میں آپ کو بتاتی ہوں یا سورہ قرآن کی آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ جو بھی دعا کرتا ہے، جس کے لیے بھی کرتا ہے، وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور رمضان مبارک میں جو بھی دعا کرتے وہ ایسے بھی قبول ہوتی، اور جب اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی جائے تو اس کو رد نہیں کیا جاتا۔ عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھنی ہے: یا من لہ وجہ لا یبلی ونور لا یطفی واسم ولا ینسی وباب لا یغلق وستر لا یہتک وملک لا یفنی، اسألک واتوسل الیک بجاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تقضی حاجتی وتعطینی مسألتی۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ کا نیک بندہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہتا تھا۔ یہ اللہ والا حضرت ابراہیم ابن ادہم، آپ اس کے بارے میں شاید سنے ہوں گے کہ یہ اللہ کا ایک بندہ تھا، اس کی صحبت میں ایک شخص رہتا تھا۔ ایک دن اس نے عرض کیا: حضرت، مجھے اللہ کا وہ اسم اعظم سکھلا دیں جس سے جب دعا کی جائے تو اللہ اسے قبول کرتا ہے، اور جب اس سے مانگا جائے تو عطا فرماتا ہے۔
تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، صبح شام یہ کلمات کہا کرو، جو خوفزدہ شخص ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اس کو امن ملے گا، اور جو شخص کوئی چیز مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ تو اس سے دعا سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو خوف ہو کسی دشمن سے، یا ہر قسم کے خوف ہو، یا جنات وغیرہ، یا انسانوں یا جانوروں سے، تو یہ دعا بہت لاجواب ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھیے۔ ہاں، اگر اس رمضان میں یہ دعا جب آپ پڑھیں گے تو پورا سال، آنے والے رمضان تک آپ اس کی برکات آپ کو ملیں گی، اور آپ جیسے حفاظت کے لیے دعا کی ہے آپ کو پورے سال حفاظت بھی ملے گی۔ تو یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری سال کے لیے ہے، بلکہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ رمضان میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اس کے اثرات اور برکات ڈال دیتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام۔ فضیلت حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا، مجھے اپنا وہ اسم دکھا دے جس کے ساتھ جب دعا کی جاتی ہے تو اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو میں نے آسمان پر ایک ستارے میں یہ دعا لکھتی ہوئی دیکھی، سبحان اللہ۔ نماز وتر کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، یا فارج الہم و یا کاشف الغم یا صادق الوعد یا موفیا بالعہد یا منجزا للوعد یا حی یا قیوم لا الہ الا انت۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت غالب قطان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا تھا کہ مجھے اسم اعظم سکھلا دیں جس کے ساتھ جب دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، جو مانگا جائے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ 3 رات تک مسلسل ایک شخص مجھے خواب میں ملتے رہتے اور یہ کہتے، اے غالب یہ دعا پڑھو، اور پھر جب رات سونے سے پہلے وہی دعا پڑھنی ہے، اور طریقہ بھی وہی ہے، یا ربی یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ 8ویں روزے کی اعمال۔ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یا حی یا قیوم یا قدیم یا دائم یا صمد یا ودود یا وتر یا ذی الجلال والاکرام۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ ابوالعباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط دیکھا تو جو انہوں نے خمیم کے حضرت شیخ عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لکھا تھا، میں آپ کے لیے اسم اعظم کا تحفہ بھیج رہا ہوں، آپ فجر کی نماز کے بعد 70 دفعہ اس کے ساتھ دعا کیا کریں۔ اچھا، میں ان دعاؤں کی فضیلت اس لیے بتاتی ہوں، ترجمہ بھی بتاتی ہوں، لیکن ترجمہ اس کے ساتھ میں نے پکچرز میں دی ہے، تو فضیلت میں اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ کو علم ہو کہ میں جو دعائیں آپ کو بتاتی ہوں یا آیاتیں، اور میں اپنے آپ سے نہیں بتاتی، جو علماء اللہ کے اولیاء یا صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے دعائیں بتائی ہیں، جس چیز کے لیے بتائی ہیں، میں وہی دعائیں آپ کو شیئر کرتی ہوں، کیونکہ میں نے بھی 5-6 سال سے زیادہ میں یہ دعائیں کرتی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے میں جو بھی مانگتی تھی وہ قبول ہوتی تھی، تو اس لیے میں آپ کو یہ دعائیں شیئر کرتی ہوں۔ ظہر کی نماز کے بعد 14 آیات سجدہ کا خاص عمل ہے، جو سجدوں کی آیات قرآن پاک کی وہ پڑھنی ہے ایک بار صرف ظہر کی نماز کے بعد۔ میں آیات نہیں بتاؤں گی، پکچرز میں نے ڈالی ہیں، صرف اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گی۔
آیت کا سورۃ اعراف کا آیت ہے۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ دوسری آیت سورۃ رعد کی ہے۔ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، خوشی اور ناخوشی سے، اور نہ ان کے سائے صبح شام۔ اور تیسری آیت ہے سورۃ نحل کی۔ ترجمہ: کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان چیزوں کو جن کو اللہ نے پیدا کیا، جھکتے ہیں ان کے سائے دائیں اور بائیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، اس حال میں کہ وہ عاجز ہوتے ہیں۔ اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، جو پائے اور فرشتے، اور وہ تکبر نہیں کرتے، اور اپنے اوپر اپنے رب سے وہ ڈرتے ہیں اور کرتے ہیں وہ جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ چوتھی نمبر آیت ہے سورۃ بنی اسرائیل کی۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ، اس پر یا نہ لاؤ، بے شک وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے اس سے پہلے جب یہ تلاوت کیا جاتا ہے ان پر وہ گر جاتے ہیں ٹوٹیوں کے بل سجدے کرتے ہوئے، اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارا رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ وہ گر پڑتے ہیں اور ٹوٹیوں کے بل روتے ہوئے، اور ان کے خشوع میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پانچویں آیت سورۃ مریم کی ہے۔ ترجمہ: یہ ہے جن پر اللہ نے احسان کیا انبیاء میں سے آدم کی اولاد سے، اور ان میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے، ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی چن لیا جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی، گر پڑتے، سجدے کرتے اور ڈرتے۔ اس کا طریقہ بھی میں آخر میں بتاؤں گی، اور اس کے جو فائدے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ 6 نمبر آیت جو ہے سورۃ الحج کی۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، اور بہت آدمی، اور بہت ہی وہ ہے جن پر عذاب مقرر ہو چکا۔ جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہے کرے۔ اور 7 نمبر آیت جو ہے سورۃ فرقان کی۔ جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو، کہتے ہیں رحمان کیا ہے، کیا ہم سجدہ کر لیں جسے تم کہو۔ اس حکم نے انہیں اور بدکینہ بڑھایا۔ 8 نمبر آیت جو ہے سورۃ النمل کی ہے۔ میں نے اسے اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں سنوار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا، تو وہ راہ نہیں پاتے۔ کیوں نہیں سجدے کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے آسمان و زمین میں جو بھی چیزیں، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ اللہ سے اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ آیت نمبر 9 سورۃ سجدہ کی آیات ہے۔ ہماری آیاتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جو جب وہ انہیں یاد دلائی جاتی ہیں سجدہ میں گر جاتے ہیں، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ اور 10 نمبر آیت جو ہے سورۃ صاد کی۔ داؤد نے فرمایا بے شک یہ تجھ پر زیادتی کرتا ہے، تیری تنبیہ اپنی
تنبیہوں میں ملانے کو مانگتا ہے، اور بے شک اکثر سمجھے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اب داؤد سمجھا کہ ہم نے اس کی جانچ کی تھی، تو اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور رجوع لایا۔ ہم نے اسے یہ معاف فرمایا، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ 11 نمبر آیت ہے سورۃ السجدہ کی۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن، سورج چاند، سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا۔ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، پھر اگر یہ تکبر کریں تو جو تمہارے رب کے پاس ہے اس کی پاکی بولتے ہیں رات دن اور اکتاتے نہیں۔ 12 نمبر آیت ہے سورۃ النجم کی۔ تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ تم کیل میں پڑے ہو تو اللہ کو سجدہ کرو اور عبادت کرو۔ 13 نمبر آیت ہے انشقاق سورت کی۔ تو کیا ہوا انہیں ایمان نہیں لاتے اور جب قرآن پڑھا جائے سجدہ نہیں کرتے۔ اور 14 نمبر آیت جو ہے سورۃ علق کی ہے۔ اب پکارے اپنی مجلس کو، ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں، ہاں ہاں اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ اس کی فضیلت بتاتی ہوں۔ طحطاوی مصری علی المراق میں ہے، جس شخص کو کوئی سخت حاجت ہو تو وضو کر کے قبل رکوع مصلی پر بیٹھ کر قرآن پاک کی 14 آیات سجدہ جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں، جسے ہم نے سہولت کے لیے آپ کو بتائی ہیں، اس طرح پڑھے کہ ایک آیت سجدہ پڑھے فوراً اس کا سجدہ کر لے، اس کے بعد دوسری آیت پڑھے پھر اس کے بعد سجدہ کر لے، اسی طرح ایک ایک آیت سجدہ کو پڑھاتا جائے اور الگ الگ ہر ایک کا سجدہ کرتا جائے۔ 14 سجدے مکمل ہونے کے بعد حمد، درود اور استغفار کے بعد حمد پڑھے، درود شریف پڑھے، استغفار کرے، حق تعالیٰ سے اپنی جائز حاجات مانگے، جو بھی سخت سے سخت حاجت ہو یا آپ کو اتنی ضرورت ایسی حاجت ہو جو آپ کو ایسا لگے کہ یہ پوری نہیں ہوگی، تو یہ عمل آپ کے لیے ہے، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ عمل اکثر مشائخ علماء کا مجرب ہے۔ ضروری گزارش ہے، سجدہ کی آیات پر اگر نظر پڑ جائے تو اس سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ سجدہ تلاوت میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھنا کافی ہے۔ تو یہ ہوئی ظہر کی نماز۔ اب عصر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ بھی پڑھنی ہے، یہ پڑھنی ہے لا الہ الا اللہ الا هو الرحمن الرحیم، آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یہ پڑھنی ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ سورۃ آل عمران کی آیت ہے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ آل عمران کی آیات ہیں، اور یہ سورۃ النساء کی آیت ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، اور یہ جو ہے اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ یہ سورۃ النساء کی آیات ہیں، اور جو میں نے آپ کو یہ آیات کی پکچرز دی ہیں، یہ اس کو بولتے آیات کو پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے، پھر ویڈیو بہت لانگ ہو جائیں گی، تو میں نے پکچرز ڈالی ہے اور ترجمہ بھی اس کے ساتھ ہے، تو میں اس کا اب طریقہ بتاتی ہوں۔ ان تمام آیات کو عصر کی نماز کے بعد نہایت توجہ دھیان سے
پڑھے اور جو اپنے دل کی مراد ہے پورے یقین کے ساتھ مانگے۔ ٹھیک ہے، فضیلت اس کی یہ ہے، حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ نے سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے خواب میں ایک کہنے والے سے سنائی جو یہ کہہ رہا تھا، فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، ہم نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کو اللہ کا اسم اعظم سکھلائے۔ سبحان اللہ۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں نے بھی گزشتہ رات خواب دیکھا تھا، مجھے حکم کیا گیا کہ تم شریح کے پاس جاؤ اور ان کو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم سکھلاؤ۔ پھر بتلایا کہ قرآن کریم کی درج ذیل آیات میں اللہ کا اسم اعظم موجود ہے، جو ابھی میں نے آپ کو پکچر دکھائی ہے اس میں۔ اچھا، حضرت مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، یا حی یا قیوم الہنا و الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت۔ فضیلت اس کی یہ ہے، اہل اللہ کے مجربات میں سے یہ ایک اسم اعظم ہے، اس کو یقین سے پڑھنے والا نامراد نہیں ہوتا، دیر سویرے سب کو مراد ملتی ہے۔ حضرت داؤد انطاکی رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ نے بھی اپنی کتاب میں اس کو اسم اعظم لکھا ہے۔ نماز وتر کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بلا واللہ انت اللہ لا الہ الا انت، انت اللہ 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 واللہ انت اللہ لا الہ الا انت یا حی یا قیوم۔ فضیلت اس کی یہ ہے، شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب طائف المنان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 166 میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص 3000 اشرفیوں کا مقروض تھا، قرضہ تھا اس پر، اس نے یوں دعا کی، پھر سو گیا، جب اٹھا تو اس کے سر کے نیچے سے 3000 اشرفیہ موجود پائے، پھر اس کو نیند میں بتایا گیا کہ تو نے اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم کے ساتھ سوال کیا تھا، تو اب اگر پانی پر پڑھ دیا جائے تو وہ بھی منجمد ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ معاشی مشکلات اور مالی زوال میں گھر کے افراد اس دعا سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ باکمال وظائف ہے، رمضان مبارک عشر رحمت میں خوب توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ کو اس میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو حاجت نہیں ہے، آپ کو قرضہ نہیں ہے، آپ کو بیماری نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کو رمضان میں ایسے بھی تلاوت وظائف آپ کو چاہیے کہ میں پڑھوں جس سے مجھے ثواب ملے، تو اس کے پڑھنے سے بھی آپ کو بہت بہت ثواب ملنے والا ہے۔ شیئر کریں، لائک کریں۔